السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پھر جوائن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما لے۔ لاسٹ سنڈے ہم سوچے تھے کہ سورہ مریم کی تلاوت کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے، مگر سورہ کہف کے تعلق سے کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھے، دجال اور یاجوج ماجوج کے تعلق سے کچھ پوائنٹ سے ڈسکس کرنے کے جو کمی وقت کی وجہ سے پورے نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے کنسیڈر کیے۔ تو اب سورہ مریم چل کے بہت سارے لوگ لاسٹ سنڈے بھی اس کے ترجمہ اور تفسیر پہ غور کیے تھے، ریوائز کیے تھے، پھر یہ سیکنڈ ویک ہو گیا تو سورہ مریم کے تعلق سے آپ لوگوں کو وقت ملا کافی کہ 2 ویک کی اسٹڈی کر لیے ہوں گے۔ تو آج میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ مریم کے تعلق سے اس کا ترجمہ اور تفسیر اور جو اس کے پوائنٹس ہم کو، جیسا میں کہتا ہوں کہ پورے سورہ کی تفسیر نہیں ہوتی، اس میں کچھ فی پوائنٹس میں پک اپ کر کے آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں۔ بہت سارے آیت کو میں ٹچ بھی نہیں کرتا، مگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو خاص طور پہ اسٹڈی کریں اور اس کے تعلق سے تدبر کریں۔ ماشاءاللہ سے تفاسیر کی کتابیں کافی ہیں اور ویڈیو بھی جو ہے اسکالرس کے بہت سارے اس کے اوپینینز بھی ہیں، مگر میرا کام یہ ہے کہ میں تھوڑے سے پوائنٹس پک اپ کر کے جو ہے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سورہ مریم جو ہے 19 سورہ ہے اور اس کے 98 آیت ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور مریم کے معنی ہے عبرانی زبان میں خادمہ کے۔ تو ہم اللہ کا نام سے شروع کرتے ہیں، اور اگر پیپر اور پینسل اگر ہو تو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، کبھی بس کچھ پوائنٹس میں بیان کرتا ہوں تو لکھنے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ بس اس کی جو شان نزول ہے، یہ جو ہے نبوت کے 4تھے سال میں، دیکھیے نبوت ہم ہجری سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہجری کہتے ہیں وہ، تو جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو اس سے ہجری کا سال شروع ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو نبوت کے سال کہتے ہیں۔ نبوت کے سال سے مراد یہ ہے کہ حضور کو جو ہے پہلی جو وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی جب آئی تھی، تو اس کو اس سے کاؤنٹ کرتے ہیں، اس سے جو ہے 4تھے سال میں یہ سورہ کہف بھی اور سورہ مریم میں نازل ہوئی۔ اور اس کے تعلق سے بیان کر دیا ہوں کہ میں سورہ کہف کے تو ہم نے 2 مرتبہ سیشنز کر لیے ہیں، تو اس میں کچھ پوائنٹس نہیں کرتا ہوں میں، مگر سورہ مریم جو نازل ہوئی اس کے بعد ایک چیز حضور کے ذہن میں اور صحابہ سے بھی مشورہ ہوا، تو اس میں کیا تھا، سورہ کہف میں جو باتیں آئے ہیں نا اس کے تعلق سے جو تھے نا، ایک تو یہ کہ مسلمانوں پہ بہت شدید ظلم و زیادتی اور مخالفت ہوتی تھی، اتنے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ اس کے تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ ہے، حضرت یاسر ہے، خباب بن عرط ہے، ایسے ان لوگوں پہ بہت مظالم ہوئے ہیں۔ تو صحابہ بہت پریشان تھے اس وقت، مشرکین بہت ستایا کرتے تھے، تو حضور سے مشورہ کرتے تھے کہ کیا کریں۔ تو اس کے بعد سورہ کہف جب نازل ہوئی ہے، سورہ کہف کے بھی نازل ہونے کا میں نے بتایا نا کہ وہ یہودیوں سے پوچھنے گئے تھے کہ ان سے ہم سوالات کریں گے کہ یہ صحیح نبی ہے یا نہیں، تو اس کے تعلق سے ایکسپلینیشن ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سورہ کہف میں بعض چیزیں ایسی آئے کہ حضور اور صحابہ نے یہ چیز ان پوائنٹ پہ غور کرنا ہے، کیونکہ اصحاب کہف کا معاملہ تھا، جب شدید مخالفت ہوئی اور جان کا خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ایک غار میں جا کے چھپ گئے، یعنی جہاں سے لوگ ان کو ستانا چاہ رہے تھے یا بادشاہ وقت ستانا چاہ رہا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں ان کو سیفٹی مل گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے، سورہ کہف میں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ ظاہری چیزیں اور باطنی چیزیں دوسرے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ظاہر کچھ آپ کو آتا ہے مگر باطن اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ ہوتا ہے، ایک پوائنٹ۔ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے ذوالقرنین کے تعلق سے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے، ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے طریقے سے ایسوں کی ان کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، جس سے جو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف پہنچنے سے بچا دیتے ہیں۔ تو یہ ذوالقرنین کے سے، تو یہ 3 پوائنٹس ایسے ملے کہ جس کی وجہ سے مشورہ ہونے کے بعد حضور نے اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، جاؤ وہاں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے اسمہا،
اسمہا، جس کو نجاشی کہتے ہیں، نجاشی بھی کہتے ہیں. نجاشی جو ہے ایک ٹائٹل ہے بادشاہوں کا، جیسا فرعون بھی جو ہے ٹائٹل ہے. ہم فرعون کو صرف اس سے کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا وہی فرعون تھا، نہیں. ایسے تو فرعونہ بہت ہوئے ہیں، ان کی جو کنگڈم ہے اس کو فرعونہ کنگڈم بولتی ہے. تو نجاشی بھی جو ہے کنگڈم تھی، مگر اس کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کا نام تھا اسمہا. تو اسمہا کے تعلق سے حضور کو پتہ چلا تھا کہ بہت نیک انسان ہے اور عادل ہے اور کوئی ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں. تو صحابہ کو انہوں نے اجازت دی کہ تم سورہ کہف سے ہم کو کچھ اشارے مل گئے ہیں، تو آپ لوگ وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے وہاں کے بادشاہ کے پاس اپنے حالات بیان کریں اور وہاں کچھ سیفٹی میں رہیں، تاکہ یہاں جو مشرکین جو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان سے آپ لوگوں کو نجات ملی. تو یہ قافلہ گیا ہے. بعد میں ان کے پیچھے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ پناہ لینے کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو مشرکین ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے، مگر جو صحابہ یہ جانے والے تھے ان کو فوری جو ہے ٹرانسپورٹ مل گئی. ایک شپ تھا جو ابھی آف لوڈ ہونے والا تھا، چلنے والا تھا، تو یہ بھاگ کر یہ لوگ اپنے جا کر اس شپ میں جوائن کر لیے. اور بائی دا ٹائم جو مشرکین ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے، جب دیکھے کہ شپ تو کافی دور چلے گئے، اب ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو خاموش واپس ہو. تو یہ جو قافلہ گیا ہے اسمہا نجاشی کے پاس جا کے وہاں سکون سے رہنے لگے. مگر یہاں مشرکین کو جو وہاں تھے ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور ان کے حالت تو دیکھے. اب یہ کہتے تھے کہ اچھا وہ جو پناہ لے کر گئے ہیں نا، ان کو بھی واپس لا کے تکلیف دینا ہے. اس کے لیے مشورے ہونے لگے. اس کے بعد ایک گروپ کو بھیجا گیا جس کے جو ہے عمرو بن عاص لیڈر بنائے گئے. جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتے ہیں، مگر اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو وہ اپنا گروپ لے کر گئے اور تحفے تحائف لے کر گئے. جانے کے بعد نجاشی کے پاس ملے، وہاں کے لوگوں سے بھی مل کر ان کو کافی تحفے تحائف دیے ہیں. اس کے بعد پھر نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر آگے ہیں، ہم ان کو واپس لینے آئے ہیں، آپ ذرا اپنے بادشاہ سے ریکویسٹ کریں کہ ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. جب تحفے تحائف ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کریں گے. جب پھر دربار میں گئے تو پھر یہ لوگ آ کر ملے نجاشی سے مل کر، اسما سے مل کر کہ ہمارے کچھ نوجوان بچے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ان کی ذہنی کیفیت ہو گئی ہے، کچھ خیالات بدل گئے ہیں، تو ہمارا شہر چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو ہم صرف ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ان کے والدین ہیں، ان کے رشتے دار ہیں، وہ سب لوگ ان کو مس کر رہے ہیں. یہ اپنے پتہ نہیں ہے نوجوانوں کو کیا ہوا تھا کہ یہ چھوڑ کر بھاگ کر آ گئے ہیں. تو نجاشی سے جب تحفے تحائف بھی دیے کر، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا، میں ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ لے جائیں. تو پھر وہ عمرو بن عاص نے کہا جی ہاں. تو پھر نجاشی نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں ان کو پتا میرے پاس حاضر کرو. تو یہ جو لوگ جہاں چھپے ہوئے تھے اور جہاں کہیں اپنا وہاں کے لوگوں سے مل کے بات چیت کر کے وہاں ٹھہر گئے تھے، وہاں تک پیغام پہنچا گیا، ان کو سب کو بلایا گیا. تو اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہ اب یہ ہم کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، کیا کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے اپنے لیڈر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا کہ آپ جائیں اور آپ بات چیت کر کے ہمارے ریپریزنٹیو بن جائیں. تو وہ گئے. تو اسما نجاشی، اب میں صرف نجاشی ہی کہہ دیتا ہوں کیونکہ آپ کو نام تو بتا دی اسمہا، کیونکہ تفاسیر کی کتابوں میں نجاشی کے نام سے چل رہے ہیں، تو اس لیے نجاشی نے بلایا کہ کہا کہ دیکھو تمہارے ملک سے تمہارے لیڈر آئے ہیں اور تم نوجوان بچے ہیں، تم اپنے پتہ نہیں تمہارے خیالات کیا تھے، بھاگ کر آئے ہیں، تو یہ لوگ تم کو واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی تقریر کی. اس میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے ملک میں یہ تھا کہ بددیانتی تھی، ظلم و زیادتی تھی، عورتوں پہ تکالیف پہنچے تھے، یتیموں کا مال غصب کر لیتے تھے، اور کمزوروں کو جو ہے مالدار لوگ ان کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کرتے تھے. ان میں جھوٹ ہے، بہتان ہے، قتل و غارت گری ہے، بہت سارے گناہ اور غلطیاں تھیں. مگر ہمارے پاس ایک شخص آئے جو ہم کو ہدایت کے راستے دیا. انہوں نے آپس میں مل جل کے رہنا، والدین کی عزت کرنا، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہنا، غریبوں کا خیال رکھنا، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا، نا انصافی نہ کرنا،
اور سب کے ساتھ اچھے رہنا، اور یہ سب اس نے نیک باتیں کی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو قبول کیے، تو جس کی وجہ سے ہم پہ یہ تکالیف کیے ہیں۔ تو ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، کیونکہ نجاشی جو ہے ایک عادل بادشاہ ہے، رحم دل ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، تو ان کے کہنے پہ ہم آپ کے پاس آئے۔ تو نجاشی نے کہا کہ دیکھو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا مجھے سمجھ میں آ گئے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے، یہ لوگوں کو واپس نہیں دیا جاتا، آپ لوگ جائیں۔ اب عمرو بن عاص چلے گئے اپنے گروپ کے ساتھ، رات بھر سوچتے رہے کہ تو اب تو نامراد جانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نجاشی جو ہے کرسچن ہے، اور یہ یہاں کے جو اسلام لائے ہیں نا ان کا اور کرسچن کا عقیدہ الگ ہے، تو ہم اس پوائنٹ سے لے کے نجاشی کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے، غصہ دلا دیں گے، اس کی وجہ سے وہ واپس کر دیں گے۔ تو پھر دوسرے دن پہنچے، پھر نجاشی کے دربار میں حاضری کے لیے ریکویسٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آ جاؤ۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط ہے، آپ کے مخالف ہے، یہ تو ہمارا دین بھی نہیں قبول کرتے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کرتے، ایک نئی چیز پہ چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں سنتا ہوں۔ پھر ان لوگوں کو بلایا گیا، پھر جعفر بن ابی طالب ان کو ریپرزینٹیو بنا کے گیا، ان کو پہنچایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے کہہ رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ غلط بیان نہیں کرتے ہو کچھ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم کے تعلق سے آیات آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد بچپن میں انہوں نے کلام کیا اور جو ہدایت کی باتیں تھیں وہ سارے بیان کیے۔ تو وہ سارے اتنی بہترین قرأت میں انہوں نے وہ سارے آیت سورہ مریم کے سنائے۔ اس کے بعد وہ آیت سننے کے بعد اس نے حضرت جعفر کا بھی چہرہ بھی نیچے تھا، وہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ وہ اتنا متاثر ہوا سورہ مریم کی تلاوت سن کر، اس نے کہا کہ یہ تو بہترین کلام ہے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو انہوں نے بیان کیا ہے اور جو میرا اعتقاد ہے، وہ بولتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین کے پاس لے گیا، فرش کے اوپر جو اس کا قالین تھا نا اس کے اوپر سے ایک تنکا تھا، تو ایک بال اٹھایا، بال اٹھا کے کہا جو انہوں نے بیان کیا ہے، جو ہم کو معلوم ہے اس میں بال برابر کے زیادہ بھی فرق نہیں۔ اس نے کہا کہ اب ان لوگوں کو میری طرف سے اطمینان ہے اور میں ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو آپ نے جو تحفے دیے ہیں میں سارے تحفے واپس کرتا ہوں، میں ہرگز ان لوگوں کو آپ کے ساتھ واپس نہیں بھیجنے والا۔ سو عمرو بن عاص اور ان کے ساتھ جو گروپ تھا سب واپس آئے۔ یہ ساری تفصیل میں اس لیے بیان کیا ہوں کہ سورہ مریم کی جو اہمیت تھی، جو اس کے بیک گراؤنڈ میں چیز ہوئی ہے، وہ سامنے آپ کے رکھنا چاہتا تھا۔ اب میں سورہ مریم کے تعلق سے آتا ہوں۔ تفسیر میں جو ہے آپ کو سارے کتابیں پڑھ لیے ہوں گے، آیات پڑھ لیے ہوں گے، ترجمے تفسیر کر لیے، میں صرف کچھ پوائنٹس اس میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ایک دو تین چیزیں ہیں۔ یہ قصص القرآن 4 جلدوں میں ہے کہ بہترین ہے، مولانا حفظ الرحمن سیوحاری کی لکھی ہوئی ہے، اگر کبھی موقع تو پڑھیں، بہترین ہے، اور یہ سب سالڈ ہے، اس میں کسی قسم کے ڈاؤٹ اور ڈسکشن میں نہیں گئے، جو ہر چیز کریکٹ ہے احادیث سے، اور پھر یہ تورات اور انجیل کی بھی بہت زبردست اسٹڈی کر کے وہاں سے چیزیں نکالے ہیں اس میں ہے۔ تو ان کے جو کلیکشن ہے اس میں سے 2-4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں عمران اور حنا میاں بیوی ہے۔ عمران ان کی بیوی کا نام حنا ہے، اور زکریا علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کا نام عائشہ ہے جس کو الزبتھ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو بتاتے تو عمران ان کی بیوی کا نام حنا ہے، اور زکریا علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کا نام الزبتھ ہے، اور حنا اور الزبتھ دونوں بہنیں۔ ایک بہن کی شادی عمران سے ہوئی، ایک بہن کی شادی زکریا علیہ السلام سے ہوئی۔ اب یہ دونوں جو تھے دونوں بہنیں تھے، ان دونوں کے خاندان گزر رہے تھے، عمر ہو گئی ہے مگر بچے دونوں کو نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ قصص قرآن میں جو تفصیل ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حنا بیٹھے ہوئے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، جھاڑوں پہ نظر دیکھے تو کیا ایک ڈالی پہ ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے، ایک چڑیا آئی
घुसने में गई, अपनी जो न्यू बॉर्न जो बच्ची अंडे से निकली थी ना, छोटी बेबी, उसको बाहर जब आई है तो जाकर उधर से दाने निकाल कर चोट में लेकर उसको दे रही है, उसके साथ साथ उसको लपटा रही है, बच्ची के साथ मोहब्बत कर रही है। तो ये जो नजारा देखे तो उनकी आंखों में आंसू हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह, आपने तो परिंदों को, जानवरों को, सबको औलाद अता फरमाई, मुझे तो कोई औलाद नहीं, कब से हम कोशिश में है। आंखों से आंसू निकलने गए, दुआ की कि अल्लाह जिस सब परिंदों को, सारे जानवरों को, सारे मखलूक़ात को औलाद देने वाले, मुझे भी औलाद अता फरमा, मैं आपसे बेइंतहा दुआ करती हूँ। तो बड़ी लिजाजत से रोते हुए उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। जब उनको कुछ दिन के बाद एकदम महसूस हुआ कि शी इज प्रेग्नेंट, फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, तो फौरी मैं मन्नत मानती हूँ कि जो ये बच्चा पैदा होगा ना, वो हैकल मस्जिद अक्सा जो है उसको हैकल कहते हैं, वहाँ की खिदमत के लिए इनको मुलाजिमत जो रहती है ना, वो वक्फ कर देते हैं अपनी औलाद को, कहते हैं कि तुम ये मस्जिद की खिदमत के बाद, तो वो अब सारी उम्र जो है अपनी मस्जिद की खिदमत, वहाँ की सफाई सुथराई, जैसे अब हम इस जमाने में उसको सेंटर मैनेजर के नाम कहते हैं कि जो सेंटर को लुक आफ्टर करता है, सफाई सुथराई, उसका कोई टूटा फूटा उसका इंतजाम, पानी का इंतजाम है, जो वहाँ जो रोशनी लगाई जाती थी, मोमबत्ती थी, तेल लगाया जाता था, उसका सारा इंतजाम करना, वहाँ की सफाई करना, कोई लोग खाने के लिए आ रहे हैं तो उनके खाने का इंतजाम करना, ये सारे जो है वो खिदमत करने वाले थे। तो उन्होंने मन्नत मानी कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका जो है मैं वादा करती हूँ कि मस्जिद की खिदमत के लिए ये अल्लाह ताला से मन्नत होगी, हैकल की खिदमत के लिए। उसके बाद आपको पता है कि पैदाइश से पहले इमरान का इंतकाल हो गया, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। तो ये जो है ये बेवा थे, बेवा की हालत में हजरत बीबी मरियम की पैदाइश होने के बाद जब देखे तो क्या वो तो सोच रहे थे कि लड़का होगा जो खिदमत के लिए दे दूंगा। अच्छा, आपको पता है कि ये इमरान जो है ये हैकल के इंचार्ज थे, वो प्रीस्ट बोलते हैं ना, जो इंचार्ज रहता है मस्जिद की इंतजाम करना और लीडरशिप थी। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई जकरिया ने को लीडरशिप मिली, तो वो मस्जिद के लीडर बन गए। उसके बाद जब बीबी मरियम की पैदाइश हुई तो उन्होंने कहा कि अब इसके तफसीलात आपको सूरह आल इमरान में भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि मैं तो सोच रही थी कि ये लड़का होगा तो मस्जिद की खिदमत के लिए होंगे, मगर मैं तो देख रही हूँ कि तो ये लड़की हुई, अब लड़की क्या करेगी। मगर उन्होंने कहा कि चूंकि मन्नत मानी हो, सब लोगों के, वहाँ के जितने भी लोग थे, जिम्मेदार लोग, उनके सामने कहा कि ये जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं दुआ की थी अल्लाह से और मैं मन्नत मानी थी और मैं अपनी मन्नत को छोड़ नहीं सकती, तो आप प्लीज ये मुझ पर रहम करें कि इसको खिदमत के लिए कबूल करें। इसीलिए उसके साथ उन्होंने उनका नाम मरियम रखा। मरियम के मतलब माने हैं खातिमा, खिदमत करने वाली। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे, इनका लुक आफ्टर कौन करेंगे, देखभाल कौन करेंगे, किफालत कौन करेंगे, केयर टेकर कौन होगा। तो जितने लोग थे सब इमरान से बहुत मुतासिर थे और उनकी बच्ची के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो उसमें एक झगड़ा शुरू होगा कि किफालत हम करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है लॉटरी जो होती है, खरआंदाजी बोलते हैं उसको, उन्होंने कहा कि लॉटरी करेंगे, तो खरआंदाजी करें और 3 मरतबा भी हजरत जकरिया का उसमें नाम लिखा। जो नाम लिख के चिट्ठी डाल के उठाते थे तो 3 मरतबा भी जब खोलें चिट्ठी तो जकरिया निकाल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से आपको चुना गया है, तो आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार न सिर्फ इसलिए हूँ, मगर मेरी बीवी की जो बहन है उनकी लड़की है, तो इसीलिए भी मेरा ज्यादा हक बनता। फिर वो अपना लुक आफ्टर करने लगे। तो जैसे जैसे बीवी मरियम की उम्र बढ़ती जा रही, जब इस काबिल हो गए कि कुछ काम काज कर सके, तो उनको जो है मस्जिद में लेके गया। मगर चूंकि मस्जिद में चूंकि मर्द लोग आते जाते रहते थे, ठहरते थे, उन्होंने कहा कि लड़की उनके साथ नहीं रख सकते। उनके लिए ईस्टर्न विंग में एक सेपरेट रूम बना दिया गया और उसको दरवाजा भी लगा दिया गया कि ऐसा ना हो कि लोग आते जाते रहें। तो उनको उस कमरे में रखे। शर्क जो बोलते हैं ईस्टर्न एरिया में शर्क का जो है उसमें था, उनका दरवाजा लगा दिया गया, बेहतरीन कमरा बना दिया गया। वो उस कमरे में रहा करते थे और जब लोग चले जाते थे वो अपना कमरा खोल के जाते थे। मस्जिद की सारी सफाई सुथराई, वहाँ के जितने इंतजाम थे, जो रात के वक्त मोमबत्ती या तेल वगैरह का चिराग रखना है, वहाँ की सफाई करना है, जो भी खिदमत हो सकती है वो सारी खिदमत करके फिर अपने कमरे में आके बंद हो जाते थे। और जकरिया अलैहिस्सलाम का
काम ये था कि एवरी डे जाना, खटका मारना, दरवाजा खुलाना, जाना, बच्ची को देखना, उनके जो भी जरूरियात है वो पूरे करना, ये सिलसिला चलते रहा। अब उसके बाद ये एक मर्तबा ऐसा है, खटका दे और अंदर खोले, जब अंदर गए देखे तो क्या है, उनका जो मेहराब, जो एक जगह जो टेबल वगैरह भी रहता था, जो ऊंचा हिस्सा था, वहां देखे तो मेवे भरे हुए, और मेवे भी ऐसे हैं कि लोकल एरिया के भी नहीं है, कहीं दूर दराज के मेवे मुख्तलिफ किस्म के दिख रहे हैं, और बाज मेवे तो ऐसे हैं कि गैर मौसम के मेवे हैं, यानी उस मौसम में ये मेवा हो ही नहीं सकता। अब ये ज़करिया अलैहिस्सलाम देखकर ताज्जुब करें कि उन्होंने सवाल किया कि मरियम, ये कहाँ से आते हैं तुम? फिर आप जो है ये, आप चूंकि सूरह मरियम वगैरह की तिलावत किए हैं, आले इमरान की भी तिलावत करें तो आपको पता है, उन्होंने जवाब दिया ये अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह मुझे भेजता है, अल्लाह देता है। अब इसका क्या असर हुआ? ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है, उनकी उम्र क्या है, बाद में बताते हैं कि उनकी 50, 60, 70 या उससे भी बढ़ गई उम्र, और वो भी अल्लाह ताला से जब देखते थे कि इमरान के पास और हना के पास बच्ची हो गई है, और ये एलिजाबेथ और ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं हुई, तो हमेशा ये भी एक दिल में होता है ना कि उनको बच्चे हो गए, हमको नहीं हुए, ये अक्सर होता है, तो वो एक ख्याल सताया करता था। मगर जब ये बीबी मरियम ने उनके सामने कहा कि बेवक्त के मौसम के और ऐसे ऐसे फल थे जिसके उम्मीद भी नहीं सकते, उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे पहुंचाता है, उसका इतना जबरदस्त असर हुआ। वो गए हैं, नमाज पढ़े हैं, और अल्लाह के सामने रखत के साथ दुआ मांगी है, अल्लाह गैर मौसम के मेवे देने वाले अल्लाह, और ऐसे मेवे के जो उस इलाके के है भी नहीं, तो जब आप ऐसा अता कर सकते हैं तो मुझे भी किसी की जरूरत है अल्लाह, जो वो अता कर दे। उन्होंने बेटे के लिए ऐसे खास तौर पे दुआ नहीं की, मगर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वली, कोई ऐसा जिम्मेदार मुझे भी अता कर दे, जो जो इस वक्त के मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास के जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, और जितने लोग हमारे हैकल में मिलते हैं, उनमें कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे बाद जो बनी इसराइल के जो अहकामात है और इसके ऊपर चलना, आपकी फरमाबरदारी करना, इबादत करना, उनके उसूलों पे चलना, उस पे चलने वाला एक भी नजर नहीं आता। तो अल्लाह मुझे एक ऐसा वली अता फरमा दे जो मेरे बाद इस चीज को जारी और सारी रखे और इस चीज को कंटिन्यू करे। तो फौरी जो फरिश्ता है उसने फौरी कहा कि अल्लाह ताला, अच्छा जो करें ने उसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने अल्लाह ताला के सामने किए। एक तो अपनी ज़ईफ़ी की, और ज़ईफ़ी के ताल्लुक से 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक तो ये कि मैं हड्डियां पुराने हो गए, यानी ब्रिटल बोन जो बोलते हैं ना, उम्र की वजह से ऐसे हो गए हैं कि इतने कमजोर हो गए कि अगर चोट लगे, गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जा सकता है। दूसरी चीज, मेरे सर के बाल जो है बिल्कुल वाइट, इतनी उम्र बढ़ गई है तो वाइट भी हो के वाइट में भी एग्जैचरेशन हो गया है। तो बोन्स ऑन हेयर्स, 2 पॉइंट्स अपनी तरफ से कहे, मगर बीवी के लिए ये चीजें रिपीट नहीं की। बीवी के ताल्लुक से कहा कि वो बांझ है, इनफर्टाइल है। बीवी के ताल्लुक से ये नहीं बोला कि वो भी ज़ईफ हो गई है, उसके भी हड्डियां पुराने हैं, उसके बाल भी सफेद हो गए। ये देखिए, ये शौहर जो है बीवी को जो रिस्पेक्ट देता है, उसका एक पॉइंट बयान करना चाह रहा हूँ जो कुरान में आपको मिला है, कि वो अपने को देख के, अपने तो कई मिस्टेक्स बयान कर रहे हैं मगर बीवी के कोई मिस्टेक बयान नहीं किए, सिर्फ ये कहा कि इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल तो उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, इनफर्टाइल तो यह है यंग एज में भी इनफर्टाइल हो सकती है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इनफर्टिलिटी बुढ़ाई पर से हुए, नहीं, उन्होंने कहा कि इनफर्टाइल है। ये 2 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि अल्लाह से कहा कि ये चीजें हो गए हैं, अल्लाह ताला मुझे कोई अता फरमा दे। तो फरिश्ता उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको एक लड़के की खुशखबरी सुनाता है। अच्छा, अब एक पॉइंट से आप बयान कर दे। उन्होंने 2 पॉइंट्स अल्लाह के सामने रखकर कहे थे कि अल्लाह ये सब चीजें हो गए हैं मगर आप पता करने वाले। जब फरिश्ते ने कहा कि आपको लड़का होने वाला है, तो सेम टू रिपीट्स कहे हैं क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि मुझे कैसा लड़का हो सकता है जबकि मेरी उम्र इतनी हो गई है और मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ है। तो फरिश्ते ने कहा तो क्या होता है, अल्लाह ताला तो सिर्फ एक मर्तबा कुम कहे तो फयकून, कुम फयकून, बस यही है। ये सेम चीज है इब्राहिम, आप देखेंगे तो इब्राहिम सलाम के ताल्लुक से भी यही हुआ था। जब इब्राहिम सलाम के पास भी जब फरिश्ते आए थे लूत अलैहिस्सलाम के पास जाने से पहले, तो जब उन्होंने
خوشخبری دی تھی تو ابراہیم السلام نے یہ کہا تھا کہ ہم کو بچہ کیسا ہوگا، میں تو 80-90 ایئر کا ہوگا اور میری بیوی جو ہے انفرٹائل تھی اتنے زمانے سے. تو فرشتے نے کہا کہ آپ اہل بیت آپ ایسا سوچ رہے ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو وہ تو صرف کن فیکون، بس ایک حکم ہوتا ہے، ہو جاتے ہیں فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکے کی خوشخبری دی اور پھر ان کو یہ بتایا گا آپ کو لڑکا جو عطا کر رہے ہیں اس کا نام یحییٰ رہے گا. یہ نام اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، پہلے نام دے گا. اور یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو نام محمد ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا. ان کے ابو طالب کو جب فاتح نام رکھے تو محمد جو نام رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا، اس یحییٰ کا نام بھی اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا تھا. یہ اور پھر فرشتے نے یہ بھی ان کو یہ بھی تفصیل بتائی گئی تھی کہ ان کو کم عمری میں نبوت ملے گی. 4 ایئرس جب یحییٰ علیہ السلام کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ان کو نبوت ملی ہے، ان کو علم و حکمت ملی ہے اور بہترین اخلاق ملے اور والدین کے فرما بردار ہوں گے. یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی تھی. تو پھر اب زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر یہ بچہ ہونے والا ہے تو کچھ مجھے نشانی تو بتا دے گی کیسا ہوگا. تو پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کو 3 دن کا ایسا زمانہ آئے گا، 3 ہے یا زیادہ، بعض ایسا میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، ایسا ہوگا کہ آپ صحت مند رہیں گے مگر آپ بات نہیں کر سکیں گے. بات کرنے کی کوشش کریں گے تو الفاظ نہیں نکلیں گے، صرف آپ اشاروں سے کہنا پڑے گا. تو اچھا وہ انتظار کرتے رہے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے اور بات ان سے زبان سے بات نہیں نکل رہی ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں. تو فوری ان کو خیال ہوگا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اب یہ زمانہ ہے پریگننسی کا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، وہ لڑکا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا گیا ہے کہ نوجوانی میں ان کو نبوت عطا فرمائی، علم و حکمت دیے گئے، تورات کا جو ہے علم، زبردست علم دیا گیا، بہترین اخلاق دیے گئے اور والدین کے بہترین فرما بردار نیک انسان. اب زکریا علیہ السلام کا تو ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام جو ہے ٹیک اوور کر لیے اور تورات کے جو ہے عالم تھے اس زمانے کے، جو عقائد تھے وہ جہاں جو غلطی کرتے تھے ان کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا. آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے مگر حق بات کرنا. تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیروڈس. ہیروڈس اگرچہ کہ دوسرے لحاظ سے ٹھیک تھا مگر کچھ ایسی اپنے کچھ ایٹیٹیوڈز ایسے تھے، اتنے غلط قسم کے چیزیں تھے. اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا فلپس. اور فلپس نے جب شادی کی تو فلپس کی جو بیوی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی. ہیروڈس کو وہ لڑکی پسند آئی. تو پسند آتی تو وہ اپنے چونکہ بادشاہ کی تھی اور حکومت اس کی تھی، وہ اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے پاس بلا لے کے اپنی بیوی بنا لی. جب یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا ہے تو وہ گئے ہیں اور اس کو کہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تم اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. مگر وہ ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کیا. اس کے بعد جب زیادہ کرنا چاہے کہ تو ان کو قید میں کر دیا. اب ہیروڈس کی جو بیوی تھی اس نے دیکھا کہ فلپ کے ساتھ تو میری کیا زندگی ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور ہیروڈس تو یہ ہے بادشاہ شہنشاہ ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے. تو وہ میں ملکہ بنی ہوں گی تو میرے پاس تو سارے اختیارات رہیں گے. اور چونکہ یحییٰ علیہ السلام اس کے خلافت کرتے تھے تو اس نے کہا کہ ان کو قید کر دو. جب قید کر دیا تو اس کو فکر یہ تھا کہ کسی صورت سے ان کو ختم کرو، کیونکہ یہ جب تک زندہ رہیں گے میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے. تو اس کی یہ کوشش تھی. اس کے بعد ایک جشن ہوا، ان کے پاس سالانہ جشن ہوا کرتے تھے. ہیروڈس کے سامنے بیٹھے تھے سارے، ان کی جو رعایت تھی وہ جمع ہو گئی، ان کے جو منسٹرز تھے، وزراء تھے، سارے جمع ہو گئے. سارے لوگوں کے سامنے زبردست محفل جمع ہوئی. اس کے بعد یہ ان کی جو فلپس کی بیوی تھی اس نے اپنی لڑکی کو، جو فلپس سے پیدا ہوئی تھی، وہ لڑکی جو ہے خوبصورت بھی ہو رہی تھی اور وہ لڑکپن میں بھی تھی اور عمر بھی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر ہر آدمی پسند کرتا تھا. اس نے کہا کہ تم آج ان کے سامنے ڈانس شروع کر دو. اس نے ڈانس شروع کر دیا. ڈانس شروع کر کے اتنا اچھا ڈانس کیا کہ بادشاہ اور سارے لوگ خوش ہو کے تعریف کرنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں تیرے اس ڈانس سے خوش ہوں، مانگ کیا مانگتی. اب ہمیں کئی پتہ ہے نا، ہم نے کئی مغل اعظم وغیرہ فلمیں دیکھے، اس میں جو بادشاہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگتے ہیں مانگ.
تو وہ بادشاہ بھی خوشی میں ایسے کر دیا. تو وہ فوری لوگوں کے سامنے پوچھی کہ میں جو کہوں گی آپ قبول کریں. انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں نے تو کہہ دیا کہ تم مانگ, کیا مانگتی. تو فوری اپنی ماں کے پاس جا کر کھانے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگو, کہے کہ ابھی ان کو قتل کر کے تش میں ان کا سر لانا. تو اس نے سب لوگوں کے سامنے بادشاہ کیا, دیکھو آپ پھر اپنے وعدے سے پھرے نہیں. اس نے کہا کہ نہیں, بادشاہ وقتوں میں جو بول دیا وہ ہو کر رہے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یحییٰ کا سر کاٹ کر ابھی اس تش میں لے کر آئے میرے ساتھ. اب بادشاہ کو تو بہت فکر ہو کہ میں ایسا کیسا کروں گا. مگر سارے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے اپنی زبان دی ہم سب کے سامنے. تو جب اس کو محسوس ہوا کیا تو فوراً وہ کسی کو کہا کہ جاؤ قید خانے سے یحییٰ کا سر خلا کر کے. تو یحییٰ کو قتل کر کے ان کا سر تشت میں رکھ کر محفل میں لا کر بتایا. تو یہ واقعات میں چونکہ یہ سورہ مریم میں یہ چیزیں آئے ہیں تو میں چاہا کہ یہ چیزوں کو بھی ٹچ کرتے چلے جاؤں تاکہ آپ کے معلومات میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہیں, اگر نہیں ہے تو میں اپنے طور پہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں. تو یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, کیونکہ اس میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ کو یہ جو اس سورہ میں جو ٹاپکس چل رہے ہیں نا, اس میں کیا ایسا پیئرس میں ذکر ہوا ہے. آیت نمبر 2 to 15 میں کیا ہے, زکریا اور یحییٰ علیہ السلام. آیت نمبر 16 اور 34 میں کیا ہے, مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. مریم علیہ السلام اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت برکت سلامت کرے. بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور آیت نمبر 41 to 50 میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. تو یہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسے پیئرس میں ذکر ہے اس صورت میں, زکریا یحییٰ, مریم عیسیٰ, موسیٰ ہارون. اس کے بعد 54 to 55 میں صرف اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. 56 to 57 میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہ چیزیں ایسے پیرنگ ہوئی ہے تو اس لیے میں ذکر کر دے رہا ہوں. تو اب یہاں سے اس کے بعد اب اصل ہم سورہ مریم پہ آ رہے ہیں. سورہ مریم پہ دیکھیں تو آل عمران میں بھی اس کے تعلق سے تفصیلات گزر گئے ہیں, بس اب یہاں سے میں بی بی مریم کے تعلق سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے کمرے میں رہا کرتے تھے. اور مریم علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا گیا سارے دنیا کے عالمین کے جتنے عورتیں ہیں ان سب سے ان کا مقام اونچا کر دیا گیا. بی بی مریم کا مقام ساری دنیا کے سارے عالموں کے جتنے عورتیں ہیں سب میں سب سے بلند ترین مقام بی بی مریم کو دیا گیا ہے. اچھا آپ ان کی اہمیت کیا ہے دیکھیے, آپ ان کو مریم بنت عمران کہا گیا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتنا بڑا مقام ہے, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ام عیسیٰ بول کے نہیں بتایا گیا. ان کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد تھے. عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے بی بی مریم کا مقام بیان کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں بیان کرا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اس لیے ان کا احترام ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم سے کہا گیا ہے کہ یہ ابن مریم ان کا مقام ہے. تو بی بی مریم کا بہت اونچا مقام ہے, اس کے تعلق سے میں بیان کرتا ہوں. اچھا ابھی حجرے میں رہا کرتے تھے. پہلے تو زکریا علیہ السلام نوک کر کے آیا کرتے تھے. اس کے بعد جو بھی ان کے چیز جو ریپریزنٹیو تھی وہ لا کر دروازے کے پاس رکھ کے نوک کر دیتے تھے. تو جب چلے جاتے تھے تو کیونکہ دوسروں کو ان کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی, پھر دروازہ کھول کے اپنے جو بھی چیزیں ان کی ضرورت کی رہتی وہ لے کے اندر رکھ لیا کرتے تھے. صرف زکریا علیہ السلام کیونکہ ان سے رشتہ داری تھی, اب ان کی والدہ کے برادر ان لا ہوتے تھے, اس لحاظ سے ان کو اندر آنے کی اجازت تھی. اس کے علاوہ کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی. جب بھی کوئی لا کے کوئی چیز دینا چاہتے تھے نوک کر کے دروازے کے پاس رکھتے تھے, وہ دروازہ کھول کر اپنی چیزیں لیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا وہ اپنے حجرے میں ہیں, ایک دم دیکھے تو کوئی نوک بھی نہیں ہوا, کوئی انٹر بھی نہیں ہوا, مگر فوری دیکھے تو کیا ایک نہایت حسین خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہوا. اب آپ اندازہ کریں, آپ میرے ساتھ وہاں اس کمرے میں موجود ہونے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ بی بی مریم پہ کیا گزرا ہوگا. سڈنلی ان ایکسپیکٹڈ, نہ کوئی دروازہ کھلا نہ کھٹکا ہوا, اور اندر دیکھے تو ایک خوبصورت نوجوان آ گیا. تو اب وہ ان سے بات چیت کیا کریں گے, یہ تو نہیں پوچھ سکتے تو کون ہے, تم کیسا ہے, کیا ہے. انہوں نے جو جملہ کیا ہے اس جملے پہ غور کریں. ایک ہی جملہ انہوں نے کہا کہ میں
रहमान की पनाह में आती है, रहमान की पनाह में। उनसे ये नहीं कहा कि तुम कौन हो, कैसा है, क्या इरादा है और क्या करना चाह रहे हैं। उनका कोई किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस मर्द के साथ। उन्होंने फौरी रहमान का लफ्ज़ रहमान का क्यों इस्तेमाल किया? वो तो कह सकते थे कि जब्बार की पनाह में जाते हैं, क्योंकि वो तो तुमको जबरदस्त अजाब देने वाले। रहमान की पनाह कि अगर कुछ गलत फहमी से तुम अगर आ गए हैं तो तुम तौबा करेंगे तो अल्लाह रहमान है, तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है। सुभान अल्लाह, ये जिक्र करना। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और अल्लाह के पास से भेजा गया। जब उसके बाद उन्होंने कहा कि फरिश्ता है और इत्मीनान है, तो उसके बाद फरिश्ते ने कहा कि मेरे यहाँ आने का मकसद ये है। तो क्या क्या मकसद है? उन्होंने कहा कि बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए एक लड़के के वास्ते भेजा है। तो उन्होंने कहा कि लड़का मुझे कैसा हो सकता है? न कोई इंसान मुझे टच किया है और न मैं कोई बदकारा औरत हूँ, मैं कैसा होगा? ये सवाल उन्होंने किया। तो सॉरी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अनहोनी बात है, मगर ये चीज़ हो जाएगी क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो फिर उन्होंने क्या किया? अब ये जो है तफासिर की किताबों में आता है, उन्होंने बीबी मरियम को टच नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा कि बस कुछ स्कॉलर्स ने मुझे बताया है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको टच नहीं किया। उनका जो आस्तीन था, किसी ने कहा कि कुर्ते का जो ऊपर का हिस्सा था, सिर्फ आस्तीन को पकड़ा है, उनके जिस्म को हाथ नहीं लगा। और उसके बाद एक मरतबा फूके हैं, एक फूक हैं और उसके साथ 1 सेकंड में 9 मंथ प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं हुआ कि फूकने के बाद आहिस्ता 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 9 महीने में पेट बढ़ा, नहीं, एक फूक में 9 मंथ प्रेगनेंसी। अब वो परेशान हो गए कि ये क्या होगा। तो अब आपके सामने 1-2-3 पॉइंट्स मैं रखता हूं कि ये अनहोनी बात है। ये क्या होता है, नॉर्मल सारे मखलूक़ात में कैसा औलाद का सिलसिला कैसा होता है, उसमें एक मेल और फीमेल का होना जरूरी, नॉर्मल ये। मगर बात चीजें ऐसे हुए बगैर मेल एंड फीमेल के हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम की ना कोई माप है ना बाप। हाँ, बीबी हवा जो है, उनमें जो है नो फीमेल वाज इन्वॉल्व, मगर मेल वाज इन्वॉल्व, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उनकी फसली से इनको निकाला। और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नो मेल, फीमेल की मौजूदगी में अल्लाह ताला ने उनको बनाया। तो बीबी हवा का क्या है, नो फीमेल, और ईसा अलैहिस्सलाम का क्या है, नो मेल। तो ये एक फीमेल से हुआ, एक मेल इसमें है। मगर नॉर्मल क्या हुआ है, मेल एंड फीमेल होना जरूरी। मगर उसके साथ 1-2-4 पॉइंट्स के मौका मिला है, तो दरमियान में तफसीर के दरमियान में कुछ वाक़यात मुझे समझ में आते तो आपके सामने बयान कर देता हूँ। ऐसे और भी तख्लीक़ात हुए हैं जिनमें मेल और फीमेल नहीं आए, उसके 2-4 मिसालें आपको दे देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा है, उसका ना कोई मेल था ना फीमेल था। असा को फेंके हैं तो अजहा बन जाता, फिर पकड़ेंगे तो लकड़ी बन जाती। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, न मेल है न फीमेल है, अल्लाह के हुक्म से पहाड़ शक पर बाहर निकल गया। और तीसरा एग्जाम्पल देखो, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो दुम्बा था, अल्लाह ताला ने जो दुम्बा भेजा है, उसका न कोई मेल है न फीमेल, उसका न कोई मेल है न फीमेल। अल्लाह के हुक्म से वो आ गया जिसको जवाब कर दिया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दुम्बा है। ये तीन आपके सामने, क्योंकि तफसीर में आ गया था तो ये बात। अच्छा, उसके बाद फूक से जब ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी हुई तो अब ये अपना कमरा खोले हैं, अंधेरी रात में निकले हैं और कहे कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। वहां से दूर दूर गए, जाके एक मुकाम है जिसको उसको तफासिर किताबों में बैतुल लहम के नाम से कहा गया है, वो काफी फासले पे थी। वहां जाने के बाद अब कहाँ ठहरेंगे, जब दर्द होना शुरू हो गए तो एक खजूर का बड़ा तना सॉलिड दरख्त था, उसके पास जाके पीठ लगाकर बैठे हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फौरी ईसा अलैहिस्सलाम की डिलीवरी हो, और ईसा अलैहिस्सलाम निकले हैं नीचे।
डिलीवरी होती है तो नीचे के हिस्से में चले जाते हैं ना, नीचे चले गए। उसके बाद फिर ये जब इनको तकलीफ हुई, तकलीफ से पहले तो उन्होंने ये दुआ की थी, अल्लाह ये वाक़या होने से पहले काश मैं मर जाती तो मैं वजूद ही नहीं रहता, तो फिर लोगों के सामने जाने की जरूरत ही नहीं रहती। मगर बच्चा हो गया है, बच्चा हो गया तो अब क्या करूँगी। उस वक्त वो तकलीफ में भी थे, दुआएं कर रहे थे, उस वक्त जो है नीचे से आवाज आई। अक्सर तफासिर की किताबों में कहा जाता है कि बाज़ ने कहा कि फरिश्ता है, बाज़ ने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मुख्तलिफ किस्म के तौज़ीहात किए हैं। ये हदीस में कहीं बताया नहीं गया कि वो फरिश्ता था। सिर्फ ये है कि नीचे से आवाज़ आई तो अल्लाह ताला ने वो वहाँ एक पानी का चश्मा भी शुरू कर दिया, जो पहले से चश्मा नहीं था, और प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है, और बच्चा भी पैदा हुआ है। तो प्रेगनेंसी के बाद, फौरी बर्थ होने के बाद एक इंतहाई पसीना भी निकलता है, कमजोरी भी हो जाती है। जो लोग डिलीवरी के हैं उनको तफसीलात ज्यादा मालूम है, मैं क्या बता कर सकता हूँ। बहरहाल ये कैफियत से वो गुजर रहे थे, नीचे से आवाज आई तो बहुत सारे लोगों ने ये फरिश्ते की आवाज आई है, कुछ ऐसा ही। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो बात बयान की है वो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये फरिश्तों की आवाज नहीं है, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम, द मोमेंट ही इज बॉर्न ही इज स्पीकिंग। वो अपनी वालदा से कह रहे हैं कि वालदा परेशान ना हो, ये अल्लाह ताला ने आपके लिए चश्मा शुरू कर दिया है, और आपको भूख लग रही है ना, तो ये जो दरख्त है ना उसको हिलाएं तो अल्लाह ताला आपको पक्के खजूरें वहां से अता कर दी। अब आप सोचिए कि सॉलिड जो दरख्त होता है ना उसको कोई हिला सकता है क्या? और फिर एक प्रेग्नेंट वुमन जो अभी डिलीवरी की है उसके पास ताकत कितनी होगी वो हिलाएगी। मगर अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, अता करना तो मेरा है। जैसा मैं कई मतलब है, अस्सायु मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश होना तुम्हारी तरफ से है, उसी तकमील करना हमारे जिम्मे है। तो अल्लाह ताला कोशिश कराना चाहते हैं। उसके बाद अगर बगैर इनके हिला के भी खजूर तो गिर जा सकते थे ना, जैसे चश्मा नीचे से निकला है वैसे खजूर नहीं गिर सकते थे कि? खजूर भी गिर सकते थे। मगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम थोड़ी कोशिश करो, हमारे लिए ये सबक देना है, हमारे लिए इशारा है कि तुम्हारे लिए कोशिश करना जरूरी है। तुम कोशिश करोगे तो मैं अता करूंगा। बगैर कोशिश के खाली हाथ उठा के कह दे कि ये हो जाए वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोशिश तो करो, उसके बाद इत्मीनान ये रखो और यकीन ये रखो कि ये जो कोशिश हो रही है इसका जो है अल्लाह ताला इसका इनाम हमको देंगे। तो खजूर को क्या हिलाएंगे? हाथ टच करके ऐसा कोशिश किए कि ये मूव कर रहे हैं। जैसे ही हाथ टच करके मूव करने की कोशिश करे, खजूर का दरख्त तो हिला नहीं सकते थे, ऐसे टच करते फौरी ऊपर से खजूरें उनके बिल्कुल ऊपर आकर गिरी आ गए। तो खजूर भी खा रहे हैं और हाथ नीचे से लेके पानी भी पी रहे। अच्छा, जाकिरा सॉरी इसरार अहमद साहब ने जो बयान किया है ना, वो चीज इसको इसलिए भी मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि पैदाइश के फौरी बाद उन्होंने मौजूदा ये देख लिया कि ये बच्चा जो अभी पैदा हुआ न्यूबॉर्न वो बात कर रहा है। तो जब उनको यकीन हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से ये आए है और ये जो है बातचीत कर रहा है, तो फिर वो बच्चे को लेकर वहां से लेकर अपने साथ गोद में लेकर निकले हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उनको ये भी इशारे कर दिए गए थे कि अब आप कोई चीज अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब देने जाएंगे तो आपको फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा। जहां भी कोई सवाल करेंगे ये बच्चे के ताल्लुक से, तो बस बच्चे की तरफ इशारा कर दो, क्योंकि आपको अभी आपने गौर भी कर लिया और आपको पता भी चल गया है कि बच्चा बर्न होने के साथ ही आपसे बात भी किया है, चश्मे की भी बात किया है और खजूर के ताल्लुक से भी बात किया है। तो आपको 100% यकीन है कि ये बच्चा बात करे। अब ये लेकर जैसे गए हैं, वहां जाने के बाद लोगों ने देखा कि ये मरियम जो कमरे में रहा करती थी, उसके बाद जब देखे तो फर्स्ट टाइम लोगों के सामने आ गई, और न सिर्फ अकेली आई है, गोद में एक बच्चे को भी लेकर आई। तो वो तो ये समझते हैं कि 9 मंथ से कमरे में बैठी थी, ये प्रेगनेंसी चल रही थी, तो अब डिलीवरी हुई तो हमारे सामने आई। उनको ये पता नहीं कि फरिश्ते ने फूंकने से एक ही वक्त में 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई। तो बच्चे को लेकर आए तो सारे जमा हो गए, मुझमें सारा जमा है। अब आप इमेजिन करिए, हम वहां नहीं है मगर कोशिश ये करें कि हम भी वहां मौजूद हैं उस मजमे में, और देखे तो लोग सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये मरियम, हम तो तुमको नेक समझते थे, या उख्ते हारून कहें कि वो उसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने बहुत सी चीजें कहें, मैं उसमें डिस्कशन में नहीं जानता हूँ। उख्ते हारून से मतलब ये कि तुम हारून के ताल्लुक से, उनकी औलाद से
ان کے رشتے داروں ہونے کی وجہ سے تم کتنے نیک درجے کے تھے، اور یہ تم سے ایک ایسا کام ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا تمہارے کو، کہا تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوتی. تو وہ اپنا اشارہ کہیں کہ اس زمانے میں کیا تھا، بنی اسرائیل میں جو روزہ رہتے تھے نا، وہ ان کے روزے میں بعض مرتبہ کھانا پینا اور بات چیت بھی بند ہوتی تھی. جب روزہ رہتے تھے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ بات کر سکتے تھے. تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ میرا چپی کا روزہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر تم بہانہ کرنا چاہتے تھے تو کوئی دوسرا تو بہانہ کرنا تھا جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے تھے. یہ بہانہ تو ایسا کر رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور اشارہ کریں بچے کی طرف. کوئی عذر تو کرنا تھا، کوئی دوسرے قسم کا کوئی معقول جواب تو سوچنا تھا. اب بچے سے کہہ رہے ہیں تو بچہ کیا کرے گا؟ ابھی تو نیو بورن بیبی کو تم لے کر آئے اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھو. تو وہ لوگ ان سے ایسا کوشچن کر رہے تھے، جیسا یہ کوشچن کیے فوری نیو بورن بیبی بولنا شروع کر دی، انی عبداللہ نمبر 1. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے. اس کے بعد برکت دی ہے، اور نماز کا حکم ہے اور زکوٰۃ کا حکم ہے. ماں باپ سے نیک سلوک کرنے کے شرائط رکھے ہیں، اور میں جبار بھی نہیں ہوں اور شقی بھی نہیں ہوں. میں ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں اور گناہ گار بھی نہیں ہوں. یہ جو ہے 9 پوائنٹس نیو بورن بیبی کے زبان سے نکلی ہیں. اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دی گئی ہے، نبوت دی گئی ہے، برکت دی گئی ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ماں سے نیک سلوک کرنے کا حکم ہے، میں جبار بھی نہیں ہوں اور شقی بھی نہیں ہوں. یہ 9 پوائنٹس امیڈیٹلی نیو بورن بیبی ہوتا ہے. اب اس کا اثر ہوا ہے، وہ لوگ خاموش ہو گئے. اگر ان کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہوتا اور وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بات نہیں کر سکتے تو ان کو پکڑ کر لے جاتے تھے، اور وہاں کے جو لیڈرز تھے ان کے سامنے رکھ کے کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایلیگل پریگنینسی ہے، ان کو پتھراؤ کرو اور ان کو شہید کرو. مگر جب فوری جیسے نیو بورن بیبی سے سنے تو خاموش ہو گئے. اس کے بعد مگر بعد میں یہ چلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو مسیح ہے وہ ایسا کرے گا ویسے کرے گا، مگر نہیں. تو ایسے چیزیں چلتے رہے. اچھا، یہ بی بی مریم کا، زکریا علیہ السلام کا، یہ جو تفصیلی واقعات بیان کر رہا ہوں، یہ سورہ مریم پڑھیں گے تو پہلے کے جو ہے نمبر 2 to نمبر 15 زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. نمبر 16 to 34 میں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد 41 to 50 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو کہا گیا ہے وہ صرف 2-4 پوائنٹس ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ان کے ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے، والد کا احترام کرتے تھے، اور والد کو کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت مجھے دی ہے، آپ کو ہدایت نہیں دی، تو چونکہ ہدایت میرے پاس آئی ہے، میری پیروی کریں گے تو آپ کو بھی ہدایت ملے گی، اور شیطان کی پیروی مت کیجیے. جیسے سورہ یاسین میں لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کو فالو کریں اور شیطان کی عبادت اور اس کی پیروی نہ کریں. تو والد صاحب کو تو بہت غصہ آ گیا. غصے میں انہوں نے جواب دیا کہ تم کو ایسا کریں گے تو میں پتھراؤ کر دوں گا اور یہاں سے بھجا دوں گا اور تم کو عذاب دوں گا، سب کروں گا. اس کے باوجود بھی ان کا طریقہ کیا تھا، والد اتنا غصے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت بد کلامی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا، والد کا احترام ہمیشہ محفوظ رکھتے ہوئے کہا کہ والد صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں آپ سمجھ نہیں ہے، میں آپ اگر غصہ آتا ہے تو میں ہجرت کر کے چلے جاؤں گے، اور آپ سے پھر بھی میں اللہ سے کوشش کرتا ہوں، آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست کی دعا کرے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ان کی ہجرت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس میں جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا تھا اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا. یہ سورہ مریم میں جو آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے اپنی والد سے بات ہوئی ہے، مگر والد کا احترام کیے ہیں، والد کو کہیں کہ ہدایت میرے پاس آئی ہے اور میرے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا کیا کیا، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ صرف طور پر جو بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے ہاتھ باندھے گئے.
تو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا 41 to 50 میں آیا ہے، تفصیلات آ گئے، بس یہ ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے یہی کہا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وعدے کے سچے تھے، پکے تھے، اور ہمیشہ حکم جو کرتے تھے وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کے ساتھ صرف اتنا ہی آیا ہے کہ ایک سچا نبی تھا اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے، بس اتنا ہے، اس کے علاوہ کوئی تفصیلات نہیں آئے۔ اچھا، آیت نمبر 77 میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لوہار کا قصہ ہے۔ ایک لوہار تھا جو ایک مسلمان تھا، تو اس کے ساتھ کہتا تھا کہ تم کیا کہہ سکتے ہو، میں آئندہ بھی جو ہے جیسا وہ دو سورہ کہف میں جو دو باغبانوں کا قصہ تھا، وہ جو کہتا تھا نا، اللہ نے مجھے یہاں بھی عطا کیا ہے، بچے بھی دیے ہیں، اور آخرت میں بھی مجھے یہ ساری چیزیں عطا ہوگی۔ تو لوہار کہتا تھا کہ تم کو، مگر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ 77 میں، آیت 77 میں بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جو اس کو ہم نے دنیا کے لحاظ سے کچھ عطا کیا تھا تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی مل جائے گا، ایسا نہیں۔ جو ایمان اور یقین والے ہیں ان کو نوازا جائے گا، جو نافرمان ہے اور اللہ کے ناشکرے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ان کو تو آخرت میں تو عذاب ہی ملے گا۔ آیت نمبر 88 to 93 میں اللہ کے بیٹے کے تعلق سے بات کی ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے کیا؟ 98 میں ہر انسان اکیلا آئے گا اللہ کے سامنے، جو کھڑے رہیں گے تو اکیلے رہیں گے۔ ہم یہاں سارے گروپ میں رہتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی ایسے گروپ جائیں گے، ایک دوسرے سے سپورٹ لے کے ادھر سے ادھر سے سوال مشورہ کر کے دیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے رہیں گے کوئی مشورہ دینے والا نہیں، آپ اکیلے رہیں گے، کوشچن آپ سے ہوگا، جواب آپ کو دینا رہے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جب انسان ختم ہوتا ہے نا، کہ خبر میں بھی سارے گروپ جاتے ہیں کہ خبر تقسیم میں کوئی نہیں، خبر میں صرف ایک انسان کو لٹا دیا جاتا ہے، بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسا خبر میں اکیلا جاتا ہے، اللہ کے سامنے بھی اکیلا کھڑے رہے گا، تو اپنے جوابات جو دینا ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، آپ سے سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا۔ یہ چیز آیت نمبر 98 میں بتایا گیا کہ تم اکیلے اللہ کے سامنے آئیں گے، سوال و جواب تم سے ہوگا۔ 96 اللہ کی محبت کے ملنے کا ایک نسخہ ہے، رازدار ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ اللہ سے جو محبت چاہتا ہے، محبت کیسا ملتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ جیسا سورہ آل عمران میں بھی وغیرہ آیت نمبر 31 میں تھا، اعوذ باللہ من الشیطان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول کہہ دیجئے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میں ایک اس سے بڑھ کے راز بتا دوں کہ تم جو محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ سے، میں اس سے بڑھ کر راز بتاؤں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو کیا فتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح سے ہم جو ہے ایک لمیٹڈ کنسپشن ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیں گے تو عمل صالح۔ عمل صالح بہت وائڈ ہے۔ حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے، حقوق النفس، تین چیز کے رائٹس ہیں آپ کے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق النفس بھی ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ لوگوں کے کریشنز کے اوپر رائٹس ہیں، آپ کے والدین کے رائٹس ہیں، میاں بیوی کے رائٹس ہیں، بچوں کے رائٹس ہیں، بھائی بہنوں کے رائٹس ہیں، رشتہ داروں کے رائٹس ہیں، آپ کے جو نیبرس ہیں ان کے رائٹس ہیں، اور ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، آپ کے مویشی ہیں، جو آپ کے جانور ہیں، پرندے ہیں، سمندر کے جو کریچرس ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، پلانٹس ہیں، کسی درخت کا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو صرف کاٹ کے پھینکنا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس کے ایک ایک پتا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کسی جانور کو اگر ذبح کر کے کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو اس کا گوشت کھائیں گے تو وہ ایک عبادت ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر کھانا نہیں ہے صرف کاٹ کے باہر پھینک دیں تو یہ آپ سے کوشچن ہوگا کہ اس جاندار کی اس کی جان آپ نے کیسے لی، کیونکہ اس کا بھی حق تھا زندہ رہنے کا۔ تو آپ دیکھیں ہم جو ہے جانوروں کو اگر کوئی چیز ایسی دیکھے کہ اس کو صرف مار کے پھینک دینا ہے، ایسا نہیں۔ شکار بھی کرتے ہیں نا، شکار کرتے ہیں تو شکار کا مطلب یہ ہے کہ شکار کرو اور اس کو لاؤ اور اس کو استعمال کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کو شکار کا شوق ہے تو صرف آپ جا کر پرندوں کو مار کے گرا دے رہے ہیں، جانوروں کو گولی مار کے پھینک دے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہیں سڑنا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ حقوق اللہ الگ ہے،
اللہ کے وہ حقوق العباد بھی ہے, حقوق النفس بھی ہے. آپ کا نفس کا بھی آپ پہ حق ہے. آپ کنٹینیوس روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بیمار نہیں ڈال سکتے. رات بھر کھڑے رہ کے بغیر سوئے کے آپ عبادت نہیں کر سکتے. آپ کو سونا بھی ہے, عبادت کرنا بھی ہے, روزے بھی رکھنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا وہ 3 لوگوں کا جو واقعہ تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن ناس کے تعلق سے میں کئی مرتبہ بیان کیا, تفصیلی واقعہ میں زبان میں نہیں جاتا, مگر جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا, پھر اس نے کہا کہ ہر روز میں رات بھر کھڑے رہوں گا, سوؤں گا نہیں, پھر تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا کیونکہ فیملی آ گئی تو میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں کہہ دیا کہ رہبانیت کا اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہیں دیتا کہ دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے, تم کو تو دنیا میں رہنا ہے, دنیا کے پورے احکامات پورے کرنا ہے, اللہ کی بھی عبادت کرنا, مخلوق کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے, خود اپنے نفس کا بھی خیال رکھو, اس کو بھی لک آفٹر کرو, اس کو بیمار مت ڈالو, اس کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ بھی یہ احکامات ہے, حقوق ہے. تو ان چیزوں کو پورا کریں گے تو آپ نیک عمل اس کو کہتے ہیں, اس کا ایکسٹینڈ یہ ہے. تو یہ بہت ضروری اہم بات تھی, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر دی. اور جنت میں جانے والوں کے آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 63 میں خالی مینشن کر رہا ہوں, آپ غور کریں تو کیا ہے جنت میں جانے والوں کی خصوصیات ہے. نمبر 1, یہ توبہ کرنے والے ہیں, کیونکہ کوئی انسان بغیر گناہ کیے نہیں, سارے انسانوں سے خطا, کیونکہ حدیث میں کل بنی آدم خطاؤون, جتنے بنی آدم ہیں خطا کرنے, وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے بہترین خطا کرنے والا ہے جو فوری توبہ کرے, فوری توبہ کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے گا, کب معافی چاہے گا, اور میں اس کی معافی چاہنے سے پہلے اس کی معافی کو قبول کرے. وہ کیا الندامت التوبہ, یہ بھی حدیث ہے. ابھی آپ توبہ بھی نہیں کرے, اپنے دل میں نادم ہو گئے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا, اللہ, یہ جو ندامت آئی ہے آپ کے دل میں, وہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کے درجے میں لا لیتے ہیں. تو صرف آپ کی زبان سے توبہ کے الفاظ نکلنا ہے, فوری توبہ قبول کریں. وہاں دیکھیں آپ, موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور وہ آدمی گر گیا, مر گیا, مرتے فوری موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف فرما دے. قرآن میں دیکھیں موسیٰ کی زبان سے, موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے. اس کے فوری بعد 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, تم نے معافی چاہیے, ہم تمہیں معاف کر دیں. اور سورہ صاد میں دیکھیں داؤد علیہ السلام کا بھی واقعہ ہوا. 2 لوگ آ کے ان سے سوالات کیے, ایک کے پاس 99 دمبیاں تھے, ایک کے پاس 1 تھی. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیا, تو فوری انہوں نے ایک امتحان کی بات ہوتی, فوری داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی, مجھے معاف فرما دے. زبان سے نکلا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, 1 سیکنڈ میں, دوسرے 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے فوری جواب دیا ہے کہ تم نے جو توبہ کی, معافی مانگی, ہم تم کو معاف کریں. تو ہمارے تعلق سے بھی یہی غور کرتے جائیں, جو خطائیں ہوں گے, جو غلطیاں ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ فوری آپ کی دعا قبول کرنے والے, توبہ کو قبول کرنے والے. تو جنت میں جانے والوں کے جو 4 خصوصیات بیان کی ہیں آیت نمبر 60 اور 63 میں, اس میں نمبر 1 توبہ ہے, نمبر 2 ایمان اور یقین ہے, نمبر 3 نیک اعمال ہے, اور نمبر 4 تقویٰ ہے. تقویٰ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, تقویٰ کے اوپر بات کریں گے تو پھر وہ 1 آدھا گھنٹہ اس میں چلے جائے گا. مگر تقویٰ کیا ہے؟ ٹو بی اویئر آف دا پریزنس آف اللہ. اللہ ہم کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم اس کی کیسی نافرمانی کر سکتے ہیں, اس کی کیسی ناشکری کر سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات عطا فرمائے, وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسا اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. سارا علم ہے اور عمل کچھ بھی نہیں. تو علم سے فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ علم جب حاصل کریں گے تو اس کا عمل بھی ہونا. علم کیا ہے؟ عین لام میم, لام اور میم کو چینج کر دیا, عین میم لام کر دیں گے تو عمل ہو جائے گا. علم کیا ہے؟ عین لام میم, اور لام میم کو ذرا سا بدل کر دے, عین میم لا کر دے تو عمل ہو جاتا ہے. تو علم رہے گا, مگر علم کو اس کیفیت میں مت رکھو, اس کو فوری جہاں سے علم آیا اس کو عمل میں تقسیم کرو, اس کو ٹرانسفر ٹو عمل. آپ کو گڈ ڈیڈ شروع کر دے تو وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد عمل اس کے اپوزٹ کیے تو آپ نے اپنے علم کی ناقدری کری, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جواب دہ ہوں گے. کیونکہ جو 5 سوال اللہ تعالیٰ کرنے والے, جس کے بغیر آپ کے قدم زمین سے نہیں اٹھیں گے, اس میں کیا ہے؟ عمر کیسا گزاری, جوانی کیسا گزاری,
پیسہ کیسا کمایا, پیسہ کہاں سے کیسا خرچا, اور جتنا علم تم نے حاصل کیا تھا اس سے کیا عمل کیا تھا. یہ 5واں سوال ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم. نالج تو آ گئی مگر اس کو تو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. جہاں اپلائی کرنا تھا وہ اپلیکیشن تو 0 ہے. نالج تو 100% ہے اور اپلیکیشن 0 ہے. ایسا نہیں, نالج 100% ہے تو عمل بھی آپ کا 100% ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات تھی, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ بیٹھے پڑھے سنے اس کو قبول فرما لے. جو ہمارے سے غلطیاں ہو گئیں, خطائیں ہو گئیں, اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو اپنی رحمت کے طفیل معاف کر دے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغيبة والبهتان والكذب كله والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين والحقني بالصالحين والحقني بالصالحين. یا اللہ پاک سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم جہاں ایسا بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو اس گروپ کو ایسے ہی جمع کر لیا. اللہ تعالیٰ یہ ہم دنیا میں جیسا بیٹھ کے باتیں کرتے تھے وہاں جنت میں بھی بیٹھ کے باتیں کریں. اور اللہ تعالیٰ وہاں کے ایک ایک دن ایسا رہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے, نیک لوگوں سے ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ وہاں جب بیٹھنے کے بعد ایک دن ایسا موقع بھی ملے گا تو اللہ تعالیٰ بی بی مریم سے ہماری ملاقات کرے, ہم سارا گروپ جائیں, ان کا دیدار کریں, ان کا سلام کہیں, ان سے کہیں کہ آپ کے تعلق سے ایک دن ہم بیٹھ کے سورہ مریم کے تعلق سے جو تفصیلات کیے تھے, آپ کے سارے واقعات کو تفصیل سے دیکھے تھے, ہم آج آپ سے ملنے آئے ہیں, ہمارا سلام قبول فرما لے. آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے تھوڑی سی آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں ہم تھوڑا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دعاؤں کو اپنی رحمت کے طفیل قبول فرمائے. اب آخر میں آپ کو ایک بہترین چیز بتاتا ہوں مگر اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا, میں شیئر کرتا ہوں. ایک 3 ایئر اولڈ بوائے ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کا معجزہ ہے کہ 3 سال میں حافظ قرآن, اور سورہ مریم کی قرات جو ہے وہ میں یہاں ریکارڈ کر کے رکھا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. ایک سیکنڈ میں, تھوڑا سا مجھے ٹائم لگتا ہے, 1 منٹ. کمپیوٹر میں کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں میں. 1 منٹ. من تحتها يلا كمل لي هذه. فانا قد جعل ربك تحتك ذريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت
صدق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز تھی. میں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ مریم کی تفسیر کے جب دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھ تک پہنچا دی, تو میں نے کہا کہ آپ سب کے سامنے شیئر کر لوں کہ 3 سال کا بچہ اور حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ. اور سورہ مریم کی تلاوت جب کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس چیز کو اب آپ کے سامنے پیش کر دوں گا میں. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. تو بہرحال آج کی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, سیٹنگ ہو گئی. پھر